السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. دشمن کو رد کر شکل صحابی مبارک ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور اس پر جو سبب بنے حضرت علامہ مولانا عبدالحی صاحب مدد اللہ العالی، میں ان کا مشکور ہوں اور آپ تمامی حضرات کا بھی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ ابھی آپ تعارف میں سنے کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں، اور میں احتیاطاً یہ بات ہر جگہ بول بھی دیتا ہوں کہ سری لنکن ہونے کی وجہ سے، قوم میمن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میری اردو میں اگر کوئی کمی بیشی پاؤ تو آپ حضرات اسے درگزر کر دینا. اور تعارف میں بہت کچھ حضرت نے فرما دیا. حقیقت یہ ہے کہ میں بس ایک ناچیز ہوں، اور الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا غلام ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. عادت کے مطابق کچھ عرض کرنے سے پہلے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استغاثہ کے چند اشعار جو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ وہ کلام ہے اتنے درد بھرے انداز میں استاد زمن نے تحریر فرمایا، اور واقعی میں یہ انہی کا حصہ بھی ہے. کلام رضا اور کلام خاندان رضا میں وہ چاشنی پائی جاتی ہے، جتنی مرتبہ پڑھو ہر مرتبہ نیا لطف آتا ہے. اور کچھ لوگوں کو اس کلام سے اور ایسے کلام سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے ان کا. ابھی کل کی بات ہے، فصیح الدین سہرورد نہیں معاذ اللہ، آپ کے حیدرآباد کا فصیح الدین وہابی، اس نے ایک کلپ مجھے بھیجی تھی، ایک لنک جس میں میرا نام لے کے اس نے کہا ہے کہ کشمیر کے جلسے میں 2014 میں حافظ احسان رضوی صاحب نے غوث پاک کی منقبت پڑھ کے پورا شرک کر دیا.
اب چونکہ اس میں اشعار بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اس کو شرک جانتے ہیں جن کو توحید کا علم ہی نہیں ہے. اگر واقعی میں توحید کا علم ہوتا تو یہ بھی مانتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان جس سے وہ سنتے ہیں. ہمیں بھی سننے کی، دیکھنے کی، پکڑنے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے. ہم اور آپ بھی سنتے ہیں الحمدللہ، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن ہم اور آپ سننے میں برابر نہیں ہیں، نہ ہی دیکھنے میں برابر ہے. ہم میں کتنے حضرات ایسے ہیں جو اگر وہاں کچھ بورڈ میں لکھا ہوا ہے تو آسانی سے پڑھ لیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو چشمے کی ضرورت پڑے گی. میری بات آپ حضرات تک پہنچتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اور زیادہ غور سے سننا پڑتا ہے. آپ مجھے سنتے ہیں، میں آپ کو سنتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ اگر آپ 100 میٹر کے فاصلے سے آواز دے تو میں سن ہی لوں. سننے میں کوئی برابر نہیں اور نہ ہی دیکھنے میں کوئی برابر ہے. طاقت دی اللہ نے ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت دیتا ہوں ان کی آنکھ میں کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، مطلب تم اور ہم تو دیکھنے میں برابر نہیں، اللہ کے نیک بندوں سے تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ دیکھتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. ہم یہاں سے دیوار کے پیچھے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا ولی بغداد میں بیٹھ کے حیدرآباد کو بخوبی دیکھ سکتا ہے. ہماری بات یہاں سے 10 میٹر کے فاصلے پہ، 100 میٹر کے فاصلے پہ سنائی نہیں جائے گی، لیکن اللہ کا ولی کہیں بھی ہوگا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دور سے بھی سن لیتا ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، نبی پر جھوٹ باندھا، اور قرآن کا بھی انکار کیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. تو تم کیا اللہ کی قدرت کو باؤنڈ کرنے جا رہے ہو؟ آر یو گوئنگ ٹو باؤنڈ دا لمٹ آف اللہ کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا؟ ہم اور آپ کو سننے کی طاقت دے سکتا ہے، قریب سے صرف سننے کی طاقت دیتا ہے، دور سے سننے کی طاقت نہیں دے سکتا. کیا یہ تم باؤنڈ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو وہ طاقت نہیں دیتا، بلکہ اپنے نیک بندوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور سے بھی سنتے ہیں، دور سے مدد بھی کرتے ہیں. تو اس پر تو کوئی اعتراض ہوتا نہیں. اعتراض بالخصوص آتا ہے ان کے وصال کے بعد. تو وصال کے بعد ان بے وقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ موت آ گئی تو ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا. ڈیتھ ڈزنٹ مین اٹ از نان ایگزسٹنس آف اے پرسن. موت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل ختم ہی ہو گیا، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف منتقل ہو جانا. ٹرانسفر فرام دی ٹیمپرری ورلڈ ٹورڈز دی پرماننٹ ورلڈ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پوری دنیا اللہ کے نیک بندے کے نزدیک، یعنی عالم برزخ میں ان کے نزدیک اتنی بڑی دنیا، آپ کو پتا ہے یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ آپ اگر سنگاپور سے نیو یارک شپ میں نہیں فلائٹ میں بھی جائیں گے تو کم سے کم 16-17 گھنٹے چاہیے. اس کے باوجود بھی ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہوتا. ٹوکیو سے نیو یارک سفر کرنے میں پیسیفک اوشن کو چکر لگا کے جانا پڑتا ہے. 18-20 گھنٹے کا فاصلہ ہے، پھر بھی ایسٹ اور ویسٹ کور نہیں ہوتا. تقریباً 25,000 میل کے ڈسٹنس پہ ایسٹ اور ویسٹ پھیلا ہوا ہے. اتنی بڑی دنیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق اللہ کے نیک بندے کے نزدیک ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اب ماں کا پیٹ کیا 10 کلومیٹر چوڑا ہے؟ کیا 1 میٹر چوڑا ہے؟ کیا 1 فیٹ چوڑا ہے؟ کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے. اتنی بڑی دنیا جو ہزاروں میل پہ پھیلی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا اللہ کے ولی کے نزدیک عالم برزخ میں
ماں کے پیٹ کی طرح. اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سردار غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ. پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر. ہم یہاں سے وہاں آسانی سے نہیں دیکھ سکتے. بورا بنڈا سے اولڈ سٹی کو ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے، تو ہم یہاں سے سری لنکا کیسے دیکھیں گے؟ یہاں سے جاپان کیسے دیکھیں گے؟ اتنی بڑی دنیا غوث اعظم اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک رائے کے دانے کے برابر. کہاں رہ کے فرمایا؟ اس دنیا میں ہی تو فرمایا. اب اتنی بڑی دنیا جو رائے کے دانے کے برابر ہے، ان کے نزدیک عالم برزخ میں اور بھی چھوٹی ہو گئی. اس لیے کہ دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اب رائے کا دانہ اور زیادہ چھوٹا ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ انتقال کے بعد اور آسانی سے غوث اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آسانی سے قریب نواز ہمیں دیکھ رہے ہیں. صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں، اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں. جو اس چیز کا انکار کرتا ہے جیسا کہ آج کل کے وہابی، ان کا اس بات پہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ قرآن پہ عامل ہے نہ حدیث پہ عامل ہے. قرآن پہ ان کا ایمان نہیں، اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی آر دی فالوورز آف دی قرآن اینڈ سنہ، ہم قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہیں کرتے. لیکن جب بات آتی ہے تو ابن تیمیہ نے یہ کہا، ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا، یہ بھی تو تقلید ہوئی. ہم نے امام اعظم کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ تقلید شرک. ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو ابن تیمیہ نے یہ کہا، اس قول پر ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی تو تقلید ہوئی. خیر اس پر آگے انشاءاللہ بات کریں گے. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہتے ہوئے مدد کرتے تھے، وصال کے بعد اور زیادہ مدد کرنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس کو شرک کہنے والا چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، چاہے آپ کے علاقے کا بردر عمران ہو، چاہے آج کل کا للو پنجو کیڑا مکوڑا فصیح الدین ہو، کوئی بھی ہو، یہ لوگ نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے، یہ فصیح الدین آج کل اس لیے ابھرا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف جائے اور اس کے بڑے بچ جائے. اپنے بڑوں کی دفاع میں اس کو آگے بڑھایا گیا ہے. اور الحمدللہ ہم ایسے ہی نہیں بولتے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، غلام رضا کبھی کسی سے ڈرتا نہیں اور نہ ہی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے، الحمدللہ. اور جیسا بھی فرمایا گیا کہ آپ کے ہاں کے شہباز دکن کئی سال سے بلا رہے ہیں. میں نے الحمدللہ آج ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو شہباز دکن کہنا بے ادبی ہے، بلکہ پورے ہندوستان کا شہباز کہا جائے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، عمل میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. آنے سے پہلے آپ کے اس خبیث فصیح الدین کو ہم نے میسج بھی بھیجا اور یہ بھی کہا کہ فلاں تاریخ کو میں حیدرآباد آ رہا ہوں، تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آ کے حدیث سیکھو، تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس آ کے سیکھو. تو میں نے میسج کیا کہ میں فلاں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں، 10 تاریخ سے پہلے کنفرمیشن دے دینا تاکہ ہم ملنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے انتظام کر لیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی کریں گے تاکہ تم بات سے پھر نہ جاؤ. ان لوگوں کی عادت ہے نا، جب پھنستے تو پھر جاتے. تو میں نے کہا کہ ریکارڈنگ بھی ہوگی. اب اس کا جواب آ رہا ہے، میں نے تحریر میں دی، جواب ریکارڈنگ سے آ رہا ہے کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں نے کہا یہی بات لکھ کے دے دو. تو پھر ریکارڈنگ کی، میں نے کہا یہ بات لکھ کے دے دو، ڈرتے کیوں؟ نہیں میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو جب ڈرتے نہیں تو لکھ کے دینے میں حرج کیا ہے؟ ابھی تک لکھ کے نہیں دیا اور مزید میرے خلاف وہ کلپس بناتا ہے، بنانے دو. جتنا یہ لوگ اپنی بے وقوفی ظاہر کریں گے اتنا ہمارے علماء جواب دیں گے اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کریں گے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ریسرچ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. جتنی نئی باتیں یہ گھڑ کے لاتے ہیں
جتنا یہ نئی بدعات ایجاد کرتے، ہم کو بدعتی کہتے ہیں، نئے عقیدے تو یہ لاتے ہیں، تو جتنی انوویشن یہ کرتے ہیں اتنا ہی سنی علماء کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں کسی نے ایسی باتیں کر کے آپ کے ذہن کو کنفیوز کرنا چاہا تو الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس فصیح الدین نے کہا کہ حافظ احسان نے کشمیر میں غوث اعظم کی منقبت پڑھ کے پورا شرک کر دیا۔ تو کیا پتا چلا اس سے؟ غوث اعظم کا تذکرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہابیوں کے سینے جل جاتے ہیں، ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں، اور ان کو اس بات پہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، سیدنا احمد کبیر رفاعی ہو، امام شاذلی ہو، سیدنا سرکار نقشبند ہو، سرکار سہرورد ہو، امام اہل سنت ہو، یہ تمام اللہ کے ایسے اولیاء ہیں کہ الحمدللہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو جن کو اللہ نے دوست بنایا ہے، اللہ جتنی چاہے طاقت دے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ اچھا الحمدللہ ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی جن کو اللہ چاہتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال دی، تو ہمیں اس بات پر اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں ہے، مطلب in other words Allah has not selected their hearts to love those who are loved by Allah۔ اللہ نے ان کے دلوں کو قبول نہیں کیا کہ ان سے محبت کرے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پتہ کیا چلا؟ جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ صحیح راستے پر ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں وہ غلط راستے پر ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو خیر غوث اعظم کے تذکرے سے ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ابھی یہ منقبت پڑھیں گے، امید ہے یہ لوگ چپکے سے سن بھی رہے ہوں گے، اور ابھی نہیں سنتے تو لائیو یہاں سے سن لے یا آڈیو ریکارڈنگ بعد میں سن لینا، جتنا جل سکو جل جاؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، کیا ہے وہ شعر؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور مزید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ آئیے منقبت کے چند اشعار مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج، یا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم کہا
مشکل کشا غوث اعظم کے ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ ایک اور شعر جو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے جو اسی وزن پہ ہے۔ پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم۔ کہے کہ سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے، کس سے جا کر کہے، کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو آخر میں شعر پڑھا، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اب یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ سنی تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے سوا کوئی سنتا نہیں، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ یہ چونکہ یہ لوگ چپکے سے سنتے ہیں نا، آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالیں گے تو آپ جواب بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہاں مطلب یہ نہیں کہ غوث اعظم ہی صرف سنتے اور اللہ کے اولیاء نہیں سنتے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ غوث اعظم ناراض ہو جائیں گے تو کوئی ولی نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا، مطلب ایمان اس کا خطرے میں ہے، تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا مطلب اللہ سے دوری اختیار کرنا ہوا، اللہ کا غضب پانا ہوا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اے غوث اعظم آپ تو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اگر آپ ہم پر شفقت نہیں فرمائیں گے تو کس سے ہم امید رکھیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح استاد زمن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دی ہے۔ ایک طرف غوث اعظم جو اولیاء کے سردار اور ایک طرف غریب نواز جو معین دی۔ الحمدللہ ہم سنی تمام اولیاء کے غلام ہیں، لیکن استاد زمن نے مختصر اور جامع لفظوں میں یہ فرما دیا کہ دونوں طرف ہمارے اکابر، دونوں سردار اولیاء۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کے انڈر میں رہنے سے ہم تمام اولیاء کے انڈر میں آ گئے۔ اب ان کے انڈر میں رہنے میں یہ فائدہ ہے کہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، جب ان کے انڈر میں رہو گے تو یقیناً تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ کیوں نہ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین کلام ہے۔ ہم جتنا اس پر توجہ دیں گے، اس پر غور کریں گے، اتنے ہی ہمارے ایمان کی چاشنی بڑھتی جائے گی۔ معزز سامعین، اسکرین میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا
کچھ نظر آ رہا ہے اسکرین میں؟ بند ہے؟ ٹھیک. دا 1 out of 73، 73 میں ایک حق پر کون؟ آج کل اس حدیث کو کئی لوگ مسکوٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ حضرات بنا میں سنی بھی ہے. کہنا یہ ہے ان کا کہ اس حدیث میں جو فرقوں کا تذکرہ ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، وہ دائمی جہنم میں نہیں رہیں گے، چونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو وہ حضرات بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. اور کچھ بنا میں سنی جو شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں، جن کا مشرب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہ نہ صرف دوست بناتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد تو نصرانیوں کے لیے قیامت تک کھلی رہے گی، وہ اپنے طور سے عبادت کریں، ہماری مسجد قیامت تک ان کے لیے کھلی رہے گی. یہ سب یہودی اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں، بنا میں سنی. ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل نہیں ہے بلکہ فروعی اختلاف ہے. محترم حضرات مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا 73 میں سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے، تو جہنم کا تذکرہ پہلے فرمانا محدثین فرماتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی ہے، اور استثناء کے ساتھ کہا گیا کہ ایک فرقہ ناجی ہے. اور یہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیاد میں اختلاف کرنے کی وجہ سے. while objecting on the fundamentals of deen، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کیا یہ فنڈامنٹل نہیں؟ کیا یہ فروعی ہے؟ کیا یہ اصولی نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ بنیادی چیز ہے. قرآن میں 30 سے زائد پاروں کا تذکرہ کرنا، جبکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور ان لوگوں نے 80 پاروں کا تذکرہ کر کے 50 پارے غائب کر دی. قرآن میں ایک حرف بھی فرق نہیں آ سکتا، 40-50 پاروں کو شیعوں نے ہٹا دیا. یہ بھی بنیادی اختلاف ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہی اسلام کہتا ہے. اب جب قاسم نانوتوی نے کہا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، کیا یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے؟ تو ایسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے توبہ نہ کرنے پر یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو 73 فرقے میں 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی. وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صرف اعمال نہیں، صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ نہیں. نو، یو مسٹ ہیو دا بلیف possessed by صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. خالی اعمال میں کہو کہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو حضور نے پیشن گوئی فرما دی 1400 سال پہلے کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے لوگ آئیں گے، آپ کے سامنے ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ آپ اپنی نماز کو حقیر جانو گے، ایسے روزے ہوں گے کہ اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. تو عبادت کا تذکرہ تو سرکار نے فرما دیا، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے. ثم لا یعودون، پھر لوٹ کے نہیں آئیں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا، تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا. اللہ اکبر. صرف سنتوں کو فالو کرنا، صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں، بلکہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی پریکٹسز، جتنے بھی عقائد ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث سے، اور صحابہ کرام کا بھی وہی عقیدہ تھا. جو اس سے منکر ہوا وہی
ان 72 جہنمی فرقوں میں آئے گا۔ اب یہ دیوبندی، یہ وہابی غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ یہی حق پر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحابہ کے طریقے پہ، ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرتے۔ ایک مثال آپ کو دوں، عبداللہ بن باز کا نام سنا ہے آپ نے؟ سعودی کا مفتی، اور یہ لوگ تو بہت زیادہ صرف سنے ہی نہیں بلکہ اس کی کتابوں کو شائع بھی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن باز کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا جو انٹرنیٹ میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے حائضہ کو طلاق دیا، ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کو اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو چاروں ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ بھی یہی ہے مفتی صاحب، ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بن باز، مفتی بن باز جو سعودی کا سڑا ہوا خبیث، اس نے اپنے فتوے میں لکھا کہ طلاق واقع ہو جائے گی چاروں ائمہ کے نزدیک، لیکن ابن تیمیہ نے کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ میں ابن تیمیہ کے قول پہ اپنا فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیے، ہم کو کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، خود چاروں ائمہ کا فیصلہ سنا بھی دیا اور بعد میں کہتا ہے کہ ابن تیمیہ نے چونکہ یہ کہا اس کے قول پہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو مجھے بتائیے اس نے ابن تیمیہ کی تقلید کی کہ نہیں؟ اس کو تو یوں کہنا چاہیے کہ قرآن میں ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی، چاروں ائمہ نے جھوٹ بولا معاذ اللہ، حدیث میں ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی، چاروں ائمہ نے غلط کہا معاذ اللہ۔ یہ نہیں کہا اور کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ چاروں ائمہ کرام نے جو فیصلے سنائے وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا، مطلب ابن تیمیہ کو اپنا پیشوا مانا، اس کی تقلید کی۔ اب ہم کو کہتا ہے کہ حنفی بننا یہ شرک ہے، شافعی بننا یہ شرک ہے، خود تو ابن تیمیہ کا فالوور بن گیا۔ یہ کیسے جاہل ہے، کیسے بے وقوف ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو خود بھی مشرک ہوئے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ چونکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہ سب نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی نے فرمایا، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ لوگ بولتے ہیں خالی، سمجھتے نہیں کیا بول رہے ہیں۔ یہ ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں تقلید کی بنیاد پر، خود مشرک ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس طرح کے کئی اقوال ہیں، ان کے کسی بھی فتوے کو آپ اٹھا لیجئے، ہر جگہ یہی لکھا ہوگا کہ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے یہ کہا، ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا۔ تعجب ہونا چاہیے، 700 سال پہلے ابن تیمیہ تھا، امام اعظم 1250 سال پہلے، امام شافعی 1250-1300 سال پہلے، امام مالک 1250 سال پہلے، امام احمد بن حنبل تقریباً 1300 سال پہلے، صحابہ کرام سے فیضیاب ہوئے امام اعظم اور امام مالک، اور تابعین سے فیضیاب ہوئے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، بعد والوں کا اس کے بعد زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ، مطلب صحابہ کا زمانہ بہتر، پھر تابعی کا، پھر تبع تابعی کا۔ اب چاروں ائمہ خیر القرون میں آ گئے، 2 تابعی، 2 تبع تابعی، چاروں خیر القرون میں آ گئے۔ ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 700 سال دور ہے۔ امام اعظم تو 1 سینچری کے اندر ہے، چاروں ائمہ 1-2 سینچری کے اندر ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو حضور سے قریب، اور جن کو خیر القرون میں شامل کیا گیا تم ان کی تقلید کرتے ہو جن کا نہ شمار ہے نہ کوئی حساب ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، تقلید یہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، دونوں کی تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ کما قال، جس کسی نے میری زیارت کی، میری زیارت کو آیا سوائے اس کے کہ وہ میری زیارت کرے اور کوئی اس کا مقصد نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کی حاضری اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو اس ارادے سے آئے کہ وہ میری قبر کی زیارت کو آ رہا ہے، محدثین فرماتے ہیں، امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور کے قبر شریف کی زیارت کے لیے مت جانا. ارادہ یہ نہیں کرنا کہ میں مزار کی زیارت کو جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں نبی کی زیارت کو جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ارادے سے آئے کہ میری زیارت کو آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں رہے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات. ایک اور سرکار کا فرمان، من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، او کما قال، جو اس ارادے سے آیا کہ وہ میری زیارت کو آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ارادہ نہیں، کوئی اور نیت نہیں، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. اب ان حدیثوں میں کیا پتا چلا کہ ہم جب مدینہ شریف جائے تو خاص اس ارادے سے جائے کہ ہم نبی کی زیارت کو جا رہے ہیں. اور وہابیوں کا کہنا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہماری آواز کو سنتے نہیں ہیں، ہمارے ارادوں کو جانتے نہیں ہیں. حضور کے ارادے سے جانا یہ غلط ہے، اور جو حدیثیں اس ارادے کے تعلق سے آئی ہیں وہ موضوع حدیث ہے کہہ کے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا. اب اس کا جواب ابن تیمیہ کے دور ہی میں مجدد وقت حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں تفصیل کے ساتھ اسناد کے ساتھ ان حدیثوں کو بیان فرما دیا کہ یہ حدیثیں موضوع اور ضعیف نہیں بلکہ صحیح اور حسن حدیث ہیں، اسناد کے ساتھ بیان کر دیا. ابن تیمیہ کا رد اس زمانے میں ہو چکا، لیکن یہ وہابی چونکہ صرف ابن تیمیہ کے مقلد ہیں، آج تک جتنی بھی حج کے تعلق سے، عمرہ کے تعلق سے کتابیں چھپتی ہیں، ان تمام کتابوں میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. لکھنے کے بعد نیچے ایک حاشیہ دیا ہے، ایک کمنٹری دی ہے، ایک نوٹ دیا ہے کہ the above mentioned all hadith are fabricated. جتنی بھی حدیثیں اوپر بیان کی گئی یہ تمام حدیثیں موضوع ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے. کیسے چور ہے، حدیث پیش کر کے آپ کے ذہن میں یہ دیتے ہیں کہ ان حدیثوں کو نہ مانو. کتاب میں اس لیے نوٹ ڈال دیا کہ اگر آپ کسی اور سے یہ حدیث سنو تو عمل نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسے چور ابن تیمیہ کی تقلید میں یہ لکھتے ہیں، جبکہ اس کا جواب اسی زمانے میں ہو چکا. ان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، نہیں سنتے، لیکن جیسا مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ، علامہ مشتاق احمد نظامی نے فرمایا یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ناصر الدین البانی نام سنے ہیں آپ لوگ؟ جو محدث کہلاتا تھا، 20 سال پہلے تقریباً مرا ہے. اس نے 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، تقریباً 5000 حدیثیں کتابوں سے نکال دی. تقریباً 5000 حدیثیں ضعیف اور موضوع کہہ کے کتابوں سے ہی ہٹا دیا. اس نے اس حدیث کو صحیح کیا، صحیح لکھا ہے. حدیث کیا ہے؟ جس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا اور اس فرشتے کو ایسی طاقت دی ہے کہ تمام مخلوق کی آواز کو وہ سن سکتا ہے. تمام مخلوق کی آواز، تمام مخلوق میں انسان آ گئے، جنات آ گئے، پرندے آ گئے، تمام مخلوق کی آواز سننے کی اللہ نے اس کو طاقت دی. اور دوسری روایت غالباً اس طرح ہے کہ وہ تمام زبانوں، تمام لوگوں کی آواز سن سکتا ہے، ایک میں یہ ہے، اور تمام زبانیں جانتا ہے، تمام زبانیں جانتا ہے. غالباً یہی الفاظ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے. اب کب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ظاہری دنیا میں تشریف فرمائے کہ میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں؟ اور یہ فرمانا کہ اس کو تمام زبانیں اللہ نے عطا کی اور اللہ نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی، اور یہ بھی فرمایا کل پرسوں 10 دن 1 مہینہ نہیں، قیامت تک جو بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود کو مجھ تک صرف اس کا نام نہیں باپ کے نام کے ساتھ پہنچائے گا. وہ فرشتہ قیامت تک جتنے بھی درود پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
تقریباً ہم یہاں 1000-1200 لوگ جتنے بھی ہوں اور جتنے لائیو سن رہے ہیں درود شریف پڑھا ہوگا. کیا مطلب؟ حدیث کی روشنی میں اس ایک فرشتے نے سب کو سن لیا. اور اس وقت کیا ہم ہی لوگ درود پڑھتے ہیں؟ دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک تحقیق بھی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منٹ ایسا خالی نہیں جہاں اذان نہ ہوتی ہو. دنیا میں ہر وقت ہر مومنٹ اذان کی آواز جاری ہے. یہاں عشاء کا وقت ہوا تو کسی اور شہر میں عشاء کا وقت 1 منٹ کے بعد شروع ہوا, کسی اور شہر میں 2 منٹ کے بعد شروع ہوا, کسی ملک میں فجر کی اذان ہو رہی ہے, کسی ملک میں عصر کی اذان ہو رہی ہے. کوئی بھی وقت اذان سے خالی نہیں. اور اذان میں اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہا تو اذان مکمل نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. اور حضور کا نام, ذاتی نام سن کے درود پڑھنا بھی ضروری, اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. اور اذان کے بعد اقامت, وہ بھی سرکار کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں. ارے نماز بھی تو حضور کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. جب تک سلام نہ پڑھے نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے. کوئی بھی وقت ایسا نہیں جو درود سے خالی ہو. مطلب وہ ایک فرشتہ صرف حیدرآباد میں بورا بنڈا والوں کا درود نہیں سنتا, بلکہ حیدرآباد کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے درود بھی سنتا ہے. اور اس وقت دنیا میں جہاں جہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے ہر جگہ سے وہ ایک فرشتہ سنتا ہے. صرف سنتا نہیں بلکہ فوراً علی الفور حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. حدیث بتا رہی ہے. اس حدیث کو حسن صحیح کہنے والا وہی وہابی ہے جس نے حضور کے تعلق سے فضائل کی حدیث کو ضعیف اور موضوع کہا. فرشتے کی حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے. کیوں؟ یہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں, فرشتے کے پہنچانے پر سنتے. ارے بے وقوفو, سنتے نہیں تو فرشتے پہنچاتے ہی کیوں ہیں؟ اگر حضور سنتے ہی نہیں تو فرشتے سناتے کیوں ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا فلاں فلاں شخص فلاں کا بیٹا آپ پر درود و سلام پڑا ہے, کیوں سناتے ہیں؟ فرشتوں کا سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سنتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے, وہ ایک فرشتہ صرف آواز نہیں سنتا, آپ کے ناموں کو بھی جانتا ہے, باپوں کے نام بھی تو جانتا ہے, اس لیے کہ پہنچاتا ہے صرف آپ کے نام کے ساتھ نہیں, والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے. ایک فرشتہ جو خادم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی, روضے انور کا خادم ہے, اس خادم کو اللہ نے سب کی آواز سننے کی طاقت دی اور سب زبانیں سکھا دی اور تمام لوگوں کے نام سکھا دیے, ان کے باپوں کے نام سکھا دیے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے باپ بچپن میں انتقال کر گئے ہوتے اور کسی اور کوئی اور ان کو پالتے ہیں, تو فرشتہ یہ بھی جانتا ہے نا اس کا اصلی باپ کون ہے. فرشتے کو یہ بھی تو علم ہے, میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. اور اے وہابی, تم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے. تو فرشتہ حاضر و ناظر بھی ہے, سب کو جانتا ہے اور پہنچانے کی علی الفور قدرت بھی رکھتا ہے. اب تمہارا یہ اعتراض نبی نہیں سنتے تو فرشتے سناتے کیوں؟ اب رہی بات فرشتوں کا خاص کر تذکرہ کیوں ہے, یہ اس لیے تذکرہ ہے, اللہ اکبر, کیا محدثین بہترین نکات ارشاد فرماتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ کے رسول تو اللہ کی عطا سے اب بھی سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا یہاں جمع ہونا بھی وہ بخوبی جانتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے والدین کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام والد کے نام کے ساتھ فرشتے کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے. ہمارا نام وہاں پہنچتا ہے, ہمارا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں فرشتہ کر رہا ہے. مطلب اللہ اپنے مقرب فرشتوں کی زبانوں میں ہمارا نام جاری کر دیا. کس وجہ سے؟ نبی کی محبت میں درود پڑھنے کی وجہ سے. تو حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے اسماء
حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان وہابیوں کا ایسی چوریاں کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے تعلق سے حدیثوں کو موضوع قرار دینا، لیکن فرشتے کی بات آئی تو صحیح قرار دیا. اور رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں، ارادوں کو جانتے ہیں یا نہیں، حضور نے جب یہ فرما دیا جو اس ارادے سے آئے کہ وہ میرے لیے آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ شریف میں لوگ حاضری دیتے ہیں، رمضان شریف میں حج کے ایام میں لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت حاضری رہتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے جاتا ہے؟ کچھ لوگ تو قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ کمانے کے ارادے سے جاتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گروپ کا خیال رکھنے کے لیے جاتے ہیں. سب کے الگ الگ ارادے ہوتے ہیں. اور جو لوگ مسجد نبوی میں زیادہ ثواب کے لیے جا رہے ہیں وہ بے وقوف سمجھتے نہیں کہ یہ ثواب میں زیادتی بھی تو حضور کی وجہ سے ہے، سرکار کی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہے. اگر تم حضور کا ارادہ کرو گے تو 50,000 نہیں، اللہ 50 کروڑ ثواب عطا فرما دے گا. نیت کی بات ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا ہی رتبہ بھی بڑھے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر شخص الگ الگ ارادے سے آ رہے. حضور تمام کے ارادوں کو جانتے ہیں، تبھی تو یہ فرمایا جو صرف میرے لیے آئے گا کل میدان محشر میں میرا پڑوس وہ رہے گا. اللہ اکبر. اب اس پہ اعتراض کرنے والے بھی ہیں. اس پر صحاح ستہ کی تقریباً 4 کتب سے ایک حدیث جو حجر اسود کے تعلق سے ہے. حجر اسود کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے، ایک پتھر ہے نا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حجر اسود کل میدان محشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہوگی اور اللہ نے اس کو زبان بھی دی ہوگی. آنکھیں بھی ہوگی، زبان بھی ہوگی. اور ہر اس شخص کی حجر اسود شفاعت کرے گا جو خلوص کے ساتھ اس کو چوما ہوگا. اب شفاعت تو مسلمان کی ہوگی، کافر کی نہیں ہوگی، منافق کی نہیں ہوگی، مسلمان کی ہوگی. حجر اسود اب ہم 1400 سال ہی لے لیں تو 1400 سال میں کتنے کروڑ لوگوں نے چوما ہے؟ اس میں مسلمانوں نے بھی چوما، کفار بھی اس زمانے میں چومتے تھے، منافقین نے بھی چوما. لیکن اللہ نے حجر اسود کو یہ علم دیا کہ حجر اسود جانتا ہے کون مسلمان مرا کون کافر مرا، اس لیے کہ شفاعت مسلمان کی ہوگی. حضور نے فرمایا ہر اس شخص کی شفاعت کرے گا یہ پتھر جو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کو چوما ہوگا. حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس میں اللہ نے وہ طاقت دی، ایسا علم دیا کہ وہ جانتا ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس لیے کہ وہ شفاعت مسلمان کی کرے گا. کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. یہی بات جب نبی کی آئی تو فوراً اعتراض نبی کیسے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. پتہ کیا چلا؟ علم غیب سے کوئی غرض نہیں، دشمنی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر علم غیب کی بات آتی تو حجر اسود والی حدیث کو موضوع کہنا چاہیے، فرشتے والی حدیث کو بھی موضوع کہنا چاہیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل قرار پاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتہ 4 چیزیں ماں کے رحم ہی میں لکھ دیتا ہے. ایک، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اللہ کی عطا سے فرشتہ جانتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ باہر نہیں آیا، ابھی تو کنسیو ہوا ہے، ابھی تو استقرار حمل ہوا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے whether it's a male or a female. دوسری چیز، اس کی عمر کتنی ہوگی، how long is he going to live in this world, what is his lifespan is already written before the birth of the child. تیسری چیز، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی میں کتنی روزی اس کو ملے گی، فرشتہ لکھ دیتا ہے. چوتھی چیز، یہ لڑکا یا لڑکی نیک ہوگا یا بد ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا. دس از آلسو ریٹن ان ایڈوانس. اب کیا کسی وہابی نے یہ آیت پیش کی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہاں تو فرشتہ جانتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، جانتا ہی نہیں، لکھ بھی دیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور آگے کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کل کون کیا کرے گا. فرشتہ جانتا ہے نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا, سعید ہوگا یا شقی ہوگا, فرشتہ جانتا ہے. کسی وہابی نے یہ آیت پڑھی؟ اللہ اکبر. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا. فرشتہ جانتا ہے کہاں مرے گا, کب مرے گا, جانتا ہے. تبھی تو ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا, سکھایا, فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. حبیب فرما دیجئے کہ اللہ نے موت کے فرشتے کو مقرر فرمایا روح قبض کرنے کے لیے. اب ایک فرشتہ روح قبض کرنے والا. دنیا میں ایک ریسرچ کے مطابق 1 سیکنڈ میں 2 آدمی مرتے ہیں. کیا ہر آدمی بورا بنڈا ہی میں مرتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں کیا ایک آدمی کی موت صرف بورا بنڈا میں ہوتی ہے؟ الگ الگ جگہوں پہ ہوتی ہے. 1 سیکنڈ میں 2 موت کا مطلب 1 منٹ میں 120 موت ہوئی. یہ ایک ریسرچ کے مطابق ہے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. تو 1 منٹ میں 120 کا اگر اندازہ کرے تو کوئی کینیڈا میں مرا, کوئی سڈنی میں مرا, کوئی حیدرآباد میں مرا, کوئی سری لنکا کے کولمبو شہر میں مرا. روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ. اور اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ زیادہ مہلت دی جاتی ہے, نہ 1 سیکنڈ پہلے روح قبض کی جاتی ہے. عین اس ٹائم پہ روح قبض کی جائے گی. قرآن کا فرمان اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو کیا پتا چلا؟ موت کا فرشتہ جان رہا ہے کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے اور کون کب اور کہاں مرنے والا ہے. کیا کسی وہابی نے یہ آیت پیش کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا؟ یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ملک الموت جانتا ہے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا. اللہ اکبر. کیا پتا چلا؟ علم غیب سے کوئی ان کا تعلق نہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں. اگر حضور کی محبت ہوتی, حضور پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرتے. اب فرشتے کے تعلق سے آئی تو آیت نہیں پڑھی, تب وہ آیت کہاں گئی؟ یہ بے وقوف پوری آیت کو کبھی پڑھیں گے نہیں, پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے. آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے. اللہ از دی نوئر اینڈ انفارمر. تو خبر تم جیسے بے وقوفوں کو نہیں دیتا, اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا, اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے ہی نہیں. ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کے اعتراض نہ کرتے. اب حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں, ملک الموت پہ کوئی اعتراض نہیں, فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں یہ غیب کی باتیں لکھتا ہے کوئی اعتراض نہیں. ارے جنتی پتھر پہ اعتراض نہیں, جن کے صدقے میں جنت بنی ہے ان پر اعتراض, جن کی پراپرٹی جنت ہے ان پر اعتراض, جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ان پر اعتراض. کتنا جاہلانہ انداز ان بے وقوفوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے. تو محترم حضرات, یہ جو بیلیف جو میں بتا رہا ہوں ابھی تمہید کے طور پہ جو مختصر میں نے بتایا علم غیب کے تعلق سے, کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. کسی صحابی کو آپ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا. اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو مطلب صحابہ قرآن کے منکر ہوئے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ قرآن کے منکر ہو, اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں, اور حضور نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں, نہ ہی کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, نہ ہی کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو حاضر و ناظر ماننا یہ شرک ہے. یہ عقیدے گڑھنے والے یہ سب وہابی غیر مقلد اور اس دور کے منافقین. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پر ہے. thus we are from that one group which has been regarded as the Naji, the group which has got this salvation, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی بشارت دی. وہ ناجی فرقہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے. اور یہ وہابی چونکہ انہوں نے نئے عقیدے گڑے ہیں,
یہ اس فرقے سے ناجی فرقے سے ہٹے ہوئے ہیں، 72 فرقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ پیش کریں گے حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ انہوں نے فرمایا اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ باندھا، اور اسی حدیث میں اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے بھی جھوٹ باندھا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کو یہ بے وقوف سمجھے ہی نہیں۔ ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم تمام حدیثوں کا الحمدللہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے محدثین نے ہم کو سمجھا دیا، آسانی سے پیش کر دیا ذاتی کیا ہے عطائی کیا ہے۔ اس فرق کی بنیاد پر الحمدللہ سنی سب سمجھتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کو پیش کر کے یہ کہتے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ام المؤمنین فرماتی ہے کہ نبی کو غیب نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ماننا یہ بھی پڑے گا کہ سیدہ عائشہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر رہی ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو۔ یہ جب کہتی ہے کہ نبی نہیں جانتے تو رسولوں کو غیب اللہ دیتا ہے، قرآن فرماتا ہے رسولوں کے سردار کو علم غیب نہیں ہے، سیدہ عائشہ کیسے فرمائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب دے، اپنے چنے ہوئے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کیا سیدہ عائشہ صدیقہ اس آیت کی انکار کرتی ہے؟ نہیں، اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی وہی فرماتی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا ذاتی علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حضور کو ذاتی علم ہے تو اس نے جھوٹ بولا، عطائی علم کا تو انکار ہے ہی نہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ عطائی علم بھی نہیں تو تم سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہو، بہتان باندھتے ہو کہ وہ قرآن کی منکر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سوائے اس حدیث کے، وہ بھی مس کوٹ کر کے، اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث یہ وہابی غیر مقلد پیش کر ہی نہیں سکتے جس سے حضور کے علم غیب کا انکار ہو۔ اب اس حدیث میں جو پریزنٹیشن میں ابن تیمیہ کے بارے میں ان لوگوں نے کہا، یہ ذرا چلا گیا کیسے، اس کو بند ہو گئے، لگا دو۔ ابن تیمیہ کی بات چل رہی تھی۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموعہ الفتاوی، بہت مشہور فتوے کی کتاب ہے اس کی، اس میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اعتقاداً اشعری ہوں، امام ابو الحسن اشعری کا فالوور ہوں عقیدے میں، اور میں مذہباً شافعی ہوں، امام شافعی کی تقلید کرتا ہوں، تو وہ گمراہ نہیں بلکہ وہ مرتد ہو گیا معاذ اللہ۔ اب دنیا میں کتنے شافعی ہیں؟ آپ کے ہندوستان میں پورا ساؤتھ تقریباً شوافع، کیرلا تقریباً شوافع، پورا انڈونیشیا شوافع، پورا ملیشیا شوافع، ہمارا سری لنکا سب شافعی، ایجپٹ شافعی، عراق شافعی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شافعی حضرات آج بھی موجود ہیں اور 1200 سال سے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ جو یہ کہے کہ میں اشعری اور شافعی ہوں وہ گمراہ نہیں بلکہ وہ مرتد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن تیمیہ کے کہنے کے مطابق دنیا میں جتنے بھی شافعی ہیں وہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ جبکہ اس بات پہ اجماع ہے کہ اس وقت محدثین نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ اس وقت اہل سنت والجماعت 4 مذہبوں پہ منحصر ہے، جو اس سے ہٹا وہ بدعتی اور جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ جو یہ کہے کہ میں اشعری اور شافعی ہوں وہ ایمان سے چلا گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور ایسے امام کو یہ اقتدا کرتے ہیں۔ اور اسی ابن تیمیہ نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن کی تفسیر میں جو سکرین میں نظر آ رہا ہے اس نے یہ لکھا ظاہرہ دلیل علی ان شعیبا والذین آمنوا معه كانوا على ملت قومهم معاذ اللہ۔ اس کا یہ کہنا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہلے سب کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔
ایک نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کافر بنا دیا کہ پہلے کافر تھے؟ تو کیا اللہ کی سلیکشن پر یہ اعتراض کرتے ہیں؟ اللہ نے ایسے کو نبوت دیا، ایسے کو نبی بنایا جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور ایسے اماموں کی یہ اقتدا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ ہم ہی سنت والجماعت ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی صحابہ کے طریقے پہ ہیں، ہم ہی قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس صحابی کا ہے کہ نبی کافر تھے پہلے؟ یہ عقیدہ کس امام کا ہے کہ جو کسی کی تقلید کرے گا وہ مرتد ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو نئے عقیدے لے آنا یہ وہابی غیر مقلدوں کا کام ہے۔ سنی مسلمان اس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں اور اجماع کے خلاف نہیں، الحمدللہ۔ لیکن یہ لوگ چونکہ نئے عقیدے گڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں، دے ڈو مس انٹرپریٹ، دے گیو اے سیلف ایکسپلینیشن، یہ کہہ کے ہمارے نوجوان طبقے کو یہ کنفیوز کرا کے اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان اللہ رحم کرے یہ سوچتا نہیں کہ یہ آیت کریمہ اس نے پیش کی، کسی سنی عالم سے جا کے پوچھ تو لے اس کا معنی کیا ہے، وہ فوراً کنفیوز ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے محترم، اور یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ عقائد اہل سنت پڑھے ہی نہیں، ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے وقت ہی نہیں نکالا کہ علماء اہل سنت کے پاس آ کر عقیدے کا باب کم سے کم پڑھ لیں۔ ہم یہ برا ہے، وہ برا ہے، یہ فلاں غلط کیا، اس نے غلط کیا، ہمیں جب علم ہی نہیں تو ہمیں بڑوں کی باتوں پہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے بنیاد جو ہے عقیدہ اہل سنت، اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، وہابیوں کے اعتراضات کو پڑھیے اور اس کے جوابات سیکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے کل ایسا موقع آ جائے کہ آپ اپنے والدین کو مشرک کہہ بیٹھے، جیسا کہ آج یہ وہابی جب سعودی، کویت، قطر جا کے آتے ہیں، 2-4 سال رہ کے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کوئی عالم ہی نہیں، ان جیسا کوئی محدث ہی نہیں، آتے ہی کہنا شروع کر دیتے کہ میرے باپ دادا نے آج تک شرک کیا تھا، وہ یا رسول اللہ کہہ کے مشرک ہو گئے۔ بے وقوف سمجھتے نہیں کہ اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مشرک ہونا، شرک کرنا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب ایمان سے خالی ہو گیا تو کنٹیکٹ جو ہوا وہ حرام کا ہوا، حلال کا نہیں ہوا، تو جب کنٹیکٹ حرام کا ہوا تو پیدائش حرامی ہوئی، تو تم اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی کہہ رہے ہو، اپنے دادا کو مشرک کہہ کے اپنے باپ کو تم حرامی کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ تو جاہل ہے، آپ لوگ جاہل مت بنیے، آج ہی سے عقائد اہل سنت سیکھنے کی کوشش کیجیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہمارے علماء کبھی بھی آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ حضرت کل سے مجھے آدھا گھنٹہ ٹائم دیجئے، مجھے عقیدہ پڑھنا ہے، کوئی بھی سنی عالم منع نہیں کرے گا بلکہ خوشی سے آپ کو پڑھائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ وقت نکال کے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ کسی صحابی نے ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھا علم غیب کے تعلق سے جو عقیدہ ان لوگوں نے رکھا ہے۔ اب حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر کو یہ مانتے ہیں، وہ اپنی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو 2 حدیثیں نقل کی حافظ ابن کثیر نے، یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء کرام وہاں موجود تھے سب کی امامت فرمائی، اور دوسری روایت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے سب نے آپ کے پیچھے آج نماز ادا کی۔ اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کا وصال شریف کے بعد جسموں کے ساتھ زندہ رہنا، مسجد اقصی میں حاضر رہنے کے لیے زندگی ہونی ضروری، اور نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے جسم کا سلامت رہنا ضروری۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں خالی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، قائم یصلی، کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے جسم کا رہنا ضروری، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی مسجد اقصی میں موجود، دیگر تمام انبیاء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمان میں ہیں، وہ بھی مسجد اقصی میں موجود۔ اللہ کا ہر نبی مسجد اقصی میں موجود تھے، حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور اس سے کیا پتا چلا؟ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی، مدح و ثنا کی، جیسا کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ سب نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا تو انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا، حضور کی تعریف اور توصیف اپنے اپنے زمانے میں کی اور حضور کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ اب چونکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں تو مسجد اقصی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مقتدی ہیں، حضور مقتدا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جتنے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں حکومت کر چکے وہ آج حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے گئے، اور اس نماز کا راز یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے کون امام ہے کون مقتدی ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس حدیث کو ابن کثیر نے، جن کو وہابی مانتے ہیں، اپنی کتاب میں نقل کیا، اور اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء کی جسمانی حیات اور انبیاء کا ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہوں پہ حاضر رہنا، اور حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو عوام سے چھپا کے رکھا ہے، اس لیے انگلش ٹرانسلیشن ابن کثیر میں اس حدیث ہی کو ہٹا دیا، ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اس طرح ایک نہیں، میرے پاس تقریباً 25 ریفرنسز موجود ہیں اس وقت جو حدیث ابن کثیر میں ہمارے عقائد کے تعلق سے ہیں، انگلش ورژن میں ان تمام حدیثوں کو نکال دیا۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہ معراج کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، ارے تمہارے امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت کو نقل کیا اور حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس روایت کو انگلش ٹرانسلیشن سے ہٹا دیا۔ تو یہ آج کل انگلش سپیکنگ ورلڈ کے سامنے، انگلش سپیکنگ ینگسٹرز کے سامنے وہ کتابیں پیش کرتے ہیں جس میں احادیثوں کو نکال کر اس طرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے حقیقت کیا ہے۔ اب ہمارے علماء تقریروں میں کہیں گے کہ تمہارے امام نے، حافظ ابن کثیر جس کی تفسیر تم پڑھتے ہو، اس نے علم غیب کے تعلق سے یہ لکھا، اللہ کو دیکھنے کے تعلق سے یہ لکھا، انبیاء کے جسمانی حیات کے تعلق سے یہ لکھا ابن کثیر میں ہے۔ تو آج کا نوجوان انگلش ورژن دیکھ کے کہے گا کہ نہیں فلاں عالم نے جھوٹ بولا، ابن کثیر میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی چوری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو حقیقت سے دور رکھے، نا آشنا رکھے۔ اس لیے معزز سامعین، انگلش سپیکنگ ورلڈ علماء سے آپ کو بچنا ہے، سنیوں سے نہیں، وہابیوں سے۔ آپ کو اسماعیل منک کے نام پر بھی سپیکر ملیں گے، ڈاکٹر بلال فلپس کے نام پہ ملیں گے سپیکرز، ابو مصعب وجدی عکاری کے نام پہ ملیں گے۔ یہ سب آن لائن دنیا میں میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی تقریریں یہ زہر ہے، اور جتنی بھی کتابیں آن لائن ورژن آپ کو ملتی ہے، خاص کر اس نام کو ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کے حیدرآباد میں بھی یہ پبلیشر ہوگا، دارالسلام پبلیکیشن، یہ سعودی کا پبلیشر ہے، دنیا بھر میں اس کی برانچز ہے۔ دارالسلام پبلیکیشن کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں رکھیں گے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہی کیوں پیش نہ کرے، کہیں نہ کہیں چوری ضرور کی ہوگی۔ دارالسلام پبلیکیشن والوں نے بخاری شریف کو شارٹ بنا دیا، مشکات شریف کو شارٹ بنا دیا، جلالین شریف کو شارٹ بنا دیا، الادب المفرد کو شارٹ بنا دیا، اسی طرح امام سیوطی کی الجامع الصغیر کو شارٹ بنا دیا۔ کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ عقائد کے تعلق سے آنے والی حدیثوں کو نکال دیا ہے۔
طالب علم کے سامنے نئی پرنٹ پیش کرتے ہیں. بخاری شریف ہمارے سری لنکا میں دونوں ہے، پرانی بھی ہے نئی بھی ہے. مشکات پرانی بھی ہے نئی بھی ہے. طالب علم کے سامنے کہتے ہیں مشکات چاہیے، نئی چاہیے یا پرانی چاہیے؟ پرانی لوگے تو 1000 روپیہ، نئی لوگے تو 700 روپیہ. طالب علم کون سی خریدے گا؟ سستی والی خریدے گا، نئی پرنٹ خریدے گا. لیکن یہ چور یہ نہیں بتاتے کہ اس میں حدیثیں کم ہیں. نام ہم نے بخاری رکھا، نام مشکات رکھا، نام جلالین رکھا، لیکن حدیثوں کو ہٹا دیا. یہ نہیں کہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو آج سے 10 سال کے بعد ہمارے علماء آپ کے سامنے بخاری مسلم مشکات پیش کرے اور طالب علم کہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ ہی نہیں. یہ وقت نہ آنے پائے. اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دے اور پرانی کتابوں کو نئے سے زندگی بخشے. ان کتابوں کو جو ان کی پبلیکیشن سے عام ہوتی ہے، ان کو دبانے کے لیے، ان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا ضروری ہے. یہ ریسرچ کریں گے تبھی ہم اپنے نوجوان کو بچا سکیں گے. نہیں تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ بیٹھو اور آپ کی اولاد آپ کو مشرک کہہ بیٹھے. تو ان حدیثوں کو جس سے عقائد اہل سنت واضح طور سے ان کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنی اپنی کتابوں سے اسپیشلی انگلش ورژن سے ہی ہٹا دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت پر کہ حضور نہیں سنتے، نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ جو حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری دنیاوی حیات ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر. اور وصال کے بعد کیسے بہتر؟ حضور نے خود فرمایا تمہارے اعمال نیک اعمال دیکھ کر میں خوش ہوں گا اور گناہ کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا. حضور نے فرمایا وصال بھی میرا تمہارے لیے بہتر، وصال کے بعد میں اعمال دیکھ کے خوش ہوں گا اور گناہ دیکھ کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. مطلب آج بھی ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن یہ شیطان لوگ ان حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کہتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن ان کے امام نے حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر کو یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ما من رجل یزور بقبر اخیہ ویجلس عندہ، جو شخص اپنے بھائی کی قبر پر گیا اور وہاں جا کے بیٹھا تو مردے کو اس سے سکون ملتا ہے. جب سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. ایک اور حدیث نقل کی حافظ ابن کثیر نے کہ جو اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے، جس کو وہ مردہ دنیا میں پہچانتا تھا اب بھی قبر میں اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. مجھے بتائیے پہچاننے کے لیے شعور ہونا ضروری ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں دنیا میں جانتا تھا، اور سلام کا جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے، جواب دینے کے لیے بولنے کی طاقت ہونا ضروری ہے. یہی بات نبی کے بارے میں آئی تو فوراً حدیث ضعیف، اور انہی کے امام نے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا. اور آگے بڑھتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو بھی نقل کیا. یہ حدیث کئی کتب میں ہے، ہم ان کے امام کی بات اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کی چوری کو سامنے رکھا جائے کہ یہ نہ ہمارے امام کی سنتے ہیں نہ ان کے امام کی سنتے ہیں، بلکہ یہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں. ایک اور حدیث بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے اقربا رشتہ داروں کو وصال کے بعد دکھائے جاتے ہیں. تمہارے رشتہ داروں کو، والدین کو تمہارے اعمال پہنچتے ہیں. اس لیے معزز سامعین اور بالخصوص نوجوان، یہ مت سمجھنا کہ والدین کی زندگی میں ہم اچھے اعمال کرتے تھے، ان کے ڈر سے گناہ سے بچتے تھے. نہیں، ان کے وصال کے بعد بھی گناہ سے بچنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث پاک کو حقوق الوالدین میں نقل فرمایا، اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اپنے مردوں کو تکلیف مت دو، تمہارے گناہ دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو ان کو وصال کے بعد رنجیدہ نہ کرو. حدیث کی روشنی میں لکھ کے فرمایا. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث پاک میں کہ تمہارے اعمال رشتہ داروں کو پہنچائے جاتے ہیں، وہ رشتہ دار تمہارے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا.
اے اللہ ان میرے بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو موت نہ دینا جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کون کر رہا ہے؟ ہمارے والدین ہمارے لیے قبر میں دعا کر، ہمارے دادا، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے قبر میں رہ کے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک ہدایت نہ دے ان کو موت مت دینا۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ کما ہدیتنا، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی انہیں بھی ہدایت دے۔ کیا پتا چلا؟ دعا وہی کرے گا جو ہدایت یافتہ ہے، کوئی وہاں بھی دعا نہیں کرے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے نا کہ نہیں سنتے، وہ صحیح کہتے ہیں، ان کے مردے نہیں سنتے۔ جن کا ایمان نہیں ہے وہ دعا نہیں کرتے۔ ہمارے آبا و اجداد الحمدللہ سنی مسلمان تھے تو وہ اعمال دیکھتے بھی ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ان کے امام نے نقل کی، اس حدیث کو عام کریں گے، انگلش ٹرانسلیشن میں ڈال دیں گے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ کیسے پکڑی جائے گی؟ کہ تم تو کہتے ہو کہ نبی نہیں سنتے، نبی دعائیں نہیں کرتے، نبی دعا نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، اور نبی ہمارے اعمال کو اب نہیں جانتے۔ یہ کہنے والے والدین کی حدیث پہنچے گی تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ اس لیے انگلش ورژن میں اس حدیث پاک کو بھی انہوں نے ٹرانسلیشن سے ہٹا دیا۔ کتنی بڑی چوری ہے، اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اس لیے انگلش ورژن بک سے اب پرہیز کریں جب تک یقین نہ ہو کہ یہ سنی صحیح العقیدہ کا ہے، کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی کتاب ہے، تب تک آپ انگلش ورژن مت پڑھیے۔ اسپیشلی آن لائن ورژن میں جتنی بھی کتابیں اکثر وہابیوں کی ملے گی، شیعوں کی ملے گی، غیر مقلدوں کی ملے گی، قادیانی کی ملے گی۔ الحمدللہ ہمارے سنی اب کام پہ اترے ہوئے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے، انگریزی زبان میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سرچ کر کے جائیں، نہ کہ دارالسلام پبلیکیشن اور ان وہابیوں کی کتاب کو فالو کریں، بلکہ ان کتابوں کو لیں جو ہمارے سنیوں نے لکھی ہے۔ اور دارالسلام سے اگر آپ کو امام سیوطی کی کتاب ملے یا اعلی حضرت امام احمد رضا کی کتاب ملے، چاہے تاج الشریعہ کی کتاب ملے، ضرور چوری کی ہوگی، ان کی پبلیکیشن کو ہاتھ رکھنا ہی نہیں۔ اور محترم حضرات، یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سنتے ہیں بلکہ دعائیں دیتے ہیں، والدین بھی دعائیں دیتے ہیں، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ وہابی انکار کرتا ہے تو صحابہ کے عقیدے پہ ہم ہوئے نا۔ یہ وہابی دعویٰ کرتا ہے we are following Quran and Sunnah, but they are not following Quran and Sunnah, they are following their own desires۔ صرف اور صرف اپنے نفس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو خلاصہ مل گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمان، ہمارے تمام عقائد وہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، اور ان کے عقائد اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں، یہ عقیدے میں نہ صحابی کی اقتداء کرتے ہیں، نہ کسی محدث کی، نہ کسی مفسر کی، نہ کسی امام کی، بلکہ صرف اور صرف اپنے نفس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کے تعلق سے وقت ہے حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کے تعلق سے اب ان کا امام حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا اپنی تفسیر میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ایک اعرابی تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور کے پاس، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی مٹی مبارک لے کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے، رونے لگے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ زندہ زندہ زندہ
یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، شہباز سکن، شہباز سکن، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ اب بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ حضرت آگے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو محترم حضرات، وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کی مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے اور رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ گنہگار آپ کے پاس آئے، آپ کے یہاں رہ کر اللہ سے معافی طلب کرے، آپ جب سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ کو ہم بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو صرف حافظ ابن کثیر ہی نہیں، ان کے امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ اقوال میں سننے میں آیا ہے، اس کو موضوع نہیں کہا۔ لیکن آج کا وہابی غیر مقلد جو بات بات پہ ابن تیمیہ کو پیش کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر کو پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، جبکہ ان کے امام نے اس کو موضوع نہیں کہا۔ اب اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، اور ایک شاعری جو انہوں نے استغاثہ کے طور پہ پیش کیا، یا خیر من دفنت بالقاء عظمہ، اے وہ شخص مدفونین میں جو سب سے بہتر ہیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آپ ہی ہو۔ لفظ یا رسول اللہ کے ساتھ ندا کی وصال شریف کے بعد یا خیر من دفنت کہہ کے بھی حضور کو ندا کی، استغاثہ پیش کیا، اور قبر انور سے یہ آواز آئی کہ یقیناً تمہاری مغفرت ہو چکی۔ ان واقعات کو صرف ہمارے امام نہیں، ہمارے اکابرین نہیں، ابن تیمیہ نے نقل کیا اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ندا لگانا یہ شرک نہیں، غلط نہیں، بلکہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے راوی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اگر شرک ہوتا تو حضرت علی روایت کو آگے کیوں بڑھاتے، فوری روک دیتے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ محترم حضرات، یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جس سے ندائے یا رسول اللہ سرکار کے وصال کے بعد ثابت ہوتا، حضور سے استغاثہ وصال کے بعد پتہ چلتا ہے، چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، انہوں نے اس کو بھی انگلش ورژن سے ہٹا دیا۔ تو ایسی کئی حدیثیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہے، انگلش ٹرانسلیشن میں ابن کثیر کی تمام کے تمام نکال دی۔ اور اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اس حدیث کے کو روایت کرتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورے ایسٹ اور ویسٹ کو چھان ڈالا۔ I have combed the east and west and یا رسول اللہ I never found a person better than you یا رسول اللہ، آپ سے بہتر کسی کو نہ پایا۔ جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمایا، یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس حدیث کو بھی انہوں نے انگلش ورژن سے نکال دیا۔ کیوں؟ ان کا یہ کہنا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے یا خیر البریہ کے ٹائٹل سے یاد کیا، اے مخلوق میں سب سے بہتر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں غالباً ارشاد فرمایا، دا کا ابراہیم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خیر البریہ۔ اب وہابی کیا کہتا ہے؟ اس حدیث کو سمجھے بغیر مسکوٹ یوں کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع فرمایا کہ تم مجھے خیر البریہ مت کہو، بیسٹ آف دی کریشن تم مجھے مت کہو۔ اگر کسی کو بیسٹ آف دی کریشن کہنا ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، جبکہ حدیث یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بیسٹ آف کریشن مت کہو۔ If such a crown was to be given to someone else, then it would have been Ibrahim علیہ السلام۔ اگر کسی کو یہ لقب دینا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ہوتے۔ کیا مطلب؟ نہ مجھے خیر البریہ کہو، نہ ابراہیم علیہ السلام کو خیر البریہ کہو۔ اس طرح یہ مسکوٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ابن کثیر نے نقل کی اپنی کتاب میں جبریل علیہ السلام والی، اس سے تو حضور کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے پورے مشرق و مغرب کو مغرب میں چھان ڈالنے کے باوجود بھی آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ پاتے بھی کیسے جب اللہ نے کسی کو اتنا حسین بنایا؟ اللہ اکبر۔ تو چونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ میں خالی نہیں کہتا، ہمارے سری لنکا کا ایک وہابی اس نے تقریر میں یہ کہا ہے، اس حدیث کو مسکوٹ کیا ہے کہ نبی کو خیر البشر مت کہو، خیر البریہ مت کہو، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو کہو۔ کیسے انسان ہیں یہ لوگ؟ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مخلوق ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کو خیر البریہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ واقعی میں منافقین کی اقتدا کرنے والے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے کوئی ان کا تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ اپنے بزرگوں کی کتابوں پہ عمل کرتے، صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی یہ سوال آیا تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ حضرت وہابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دی۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جس کو قرآن سے حضور کی افضلیت معلوم نہ ہو۔ اور رسالہ تحریر فرمایا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سائل کی تشفی کے لیے، فار دا سیٹسفیکشن آف دی کوشچنر، میں اس بات کو کہ حضور افضل المرسلین ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف 10 آیتیں اور 100 حدیثیں پیش کرتا، جبکہ ایک آیت پیش کرتے کافی ہو جاتا، ایک حدیث پیش کرتے کافی ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تسلی کے لیے، مطلب ارے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، حدیثیں بڑی بڑی ہے، تمہاری تسلی کے لیے صرف 10 آیتیں اور 100 حدیثیں۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے ایک ایک آیت کی تشریح فرمائی، ایک ایک حدیث کی تشریح فرمائی، سبحان اللہ، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ اس کتاب کو پڑھے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی یہ اعتراضات تھے، منافقین کا یہ طریقہ ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے منافقین موجود ہیں، اور یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضور خیر البریہ ہے، خیر البشر ہے، لیکن یہ لوگ عوام سے چھپانے کے لیے اس حدیث کو بھی انگلش ورژن سے ہٹا دیا۔ اب یہ ایسے چور ہیں آج کے غیر مقلد وہابی، یہ آپ لوگوں سے حقیقت کو چھپائے رکھے ہوئے۔ اس لیے بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں، اب دوبارہ دہراتا ہوں، کبھی بھی کسی بھی وہابی پبلیکیشن کی کتاب کو آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پیش کرے۔ جب بخاری شریف میں ان لوگوں نے تحریف کی، مشکات شریف میں تحریف کی، جلالین شریف میں تحریف کی، تو کوئی بعید نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں بھی تحریف کریں۔ اس لیے
ان لوگوں سے دور رہنا ہے. کہیں بھی آپ دارالسلام پبلیکیشن پائے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں, ہمارے اکابرین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ کو تادیر قائم رکھے. ان سے آپ علم حاصل کیجئے. بالخصوص عقیدہ اہل سنت پڑھیے, وہابیوں کے اعتراضات کو جانیے اور ان کو جواب دینا سیکھیے تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں, اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں. یہ آج اگر آپ نہیں کریں گے, اللہ نہ کرے کل ایسا موقع آ جائے کہ آپ اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ بیٹھو, آپ کی اولاد آپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کر دے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.